الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد ثنا خالق ارض و سما کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس جیسا کوئی دوسرا نہیں،
نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ نظیر ہے۔ وہ ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے یکتا اور واحد ہے۔ اور اس نے اپنا ایک ہی حق ناقابل معافی قرار دیا کہ کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کہ وہ اکیلا خالق ہے اور باقی سب کچھ مخلوق۔ اسی خالق کی کائنات سے یہ درخواست کرتے ہیں جو جنت اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کی ہے، وہ جنت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اسی خالق سے یہ دعا کرتے ہیں جس جہنم کو اس نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اس سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ ہم سب اس دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، اور جو وقت ہماری آنکھوں کے سامنے شیطان ہمیں پھیلا کر دکھاتا ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس حقیقت سے خوب آشنا رہنا چاہیے، اور ہمارے پاس اگر آنکھیں درست دیکھنے والی ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو خود اپنے ہاتھوں سے اگلے جہان روانہ کیا ہے۔ اللہ کسی پر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب ان کو جمع کیا جائے گا محشر کے دن، حشر کے دن، تو اس دن خوب انہیں احساس ہو جائے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جیے، انہوں نے تو کوئی خاص وقت نہیں گزارا دنیا میں۔ اس زندگی کو بڑی ہی طویل سمجھتے تھے اور بڑی چیز سمجھتے تھے، یہ ان کی آنکھوں پر اس وقت پٹی کھل جائے گی اور یہ محسوس کریں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں ٹھہرے، نہیں رہے الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی کوئی گھڑی، دن کا کوئی لمحہ، کوئی پل ہم وہاں رکے تھے۔ یتعارفون بینہم، اس میں بھی صرف اتنا سا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم باہمی تعارف کے لیے رکے ہیں، ہم باہمی تعارف کے لیے ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے رکے تھے، جیسے ایک دوسرے سے باخبر ہونے کے لیے کسی عارضی اسٹیشن پر آپ رکیں اور 2-4 لوگوں سے آپ کی شناسائی ہو جائے۔ یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اصل نقصان ان کا ہوگا اس روز جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے تھے۔ اصل نقصان ان کا ہوگا جن کو خیال تھا کہ ہم نے کون سا اللہ کے سامنے جانا ہے، کون سا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کون سا اللہ سے ملاقات ہونا ہے، کون سا ہمیں اپنے اعمال پر حساب دینا ہے۔ یار ایک ہی دفعہ سیٹ کر دو اور امتحان بند کر دو۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ جو اللہ سے ملاقات کے، اللہ کے سامنے جانے کے اس وقت کے انکاری ہیں، اصل نقصان ان کا ہے۔ وما كانوا مهتدين، اور اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں،
ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جس سے ان کا سامنا ہوگا، واسطہ پڑے گا، لیکن ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں وما كانوا مهتدين، یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے، یہ پھر بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اتنی بڑی حقیقت سامنے رکھنے کے باوجود کہ اللہ جو مالک ہے، جو علام الغیوب ہے، جو خالق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس دن میرے ساتھ ملاقات ہوگی جس کا ابھی انکار کرتے ہو، اس دن تمہیں یہ حقیقت واضح ہوگی کہ تم تو اس دنیا میں ایک گھڑی کے لیے آئے تھے، تم تو اس دنیا میں چند پل کے لیے آئے تھے، باہمی تعارف کے لیے آئے تھے، اور جس دن مجھ سے ملاقات ہوگی اس دن یہ جو آج انکاری ہیں، یہ جو آج منکر ہیں، یہ جو آج بات نہیں ماننا چاہتے، اس دن یہ پریشان کھڑے ہوں گے، اس دن ان کے سامنے ایک عجیب دنیا ہوگی اور ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اب بھی یہ بات سن کر ہمارے حقیقت حال کو بیان کرنے کے باوجود وما كانوا مهتدين، یہ پھر بھی سیدھے نہیں ہوں گے، یہ پھر بھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ اب اس بات کو دیکھیے ذرا کہ آخرت کا یہ جو دن ہے، یوم الدین، یوم الحشر، یہ کیسا خوفناک ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس روز دوست کو نہ پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، مجرم چاہیں گے کہ بیٹے بھی دے دیے جائیں، بیٹیاں بھی دے دی جائیں، بیوی بھی قربان ہو جائے، قوم، قبیلہ، کنبہ، برادری بھی قربان ہو جائے، اور کسی طرح سے کوئی فدیہ لے کر ان کو جہنم سے، عذاب سے، اس خوفناک کیفیت سے آزاد کر دیا جائے۔ لیکن کوئی ان کو آزاد نہیں کرے گا، اس روز یہ چاہیں گے۔ پھر فرمایا نبی کریم اسلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النبل فی الکنانہ، اس دن تمہاری حالت کیسی ہوگی جیسے کمان میں تیر ڈال کر، تیاری کر کے، کھینچ کے، اور پھر اس تیر کی طرف نہ دیکھا جائے، اللہ 50,000 سال تو نظر ہی نہیں کرے گا۔ حدیث کہتی ہے، حدیث آپ کے سامنے الفاظ نبی کریم اسلام کے 50,000 سنۃ ثم لا ينظر اللہ الیکم، جیسے تیر ڈالا ہے، اس کو کھینچا ہے، اور وہ اس وقت آپ ہاتھ چھوڑ دیں تو وہ اس کمان سے نکل جائے گا۔ اس طرح کی حالت میں، اس انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے دوسری حدیث، طویل حدیث، نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا تھا لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے اور ہر نبی عذر پیش کرے گا اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ سے کلام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ لوگ، یہ سب لوگ بشر الانبیاء کے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ روح اللہ ہے، آپ کا ایک خاص مقام و حیثیت ہے، آپ ہماری سفارش کیجیے، اور وہ بھی خود سفارش نہیں کریں گے بلکہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرصراط پر آ جائیں گے اور آ کے درخواست کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی جماعت ہے جو آپ سے درخواست کرنے آئی ہے کہ آپ اللہ سے کلام کیجئے، امتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیں، لیکن حساب تو شروع ہو،
یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں، یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں، ان کا تو خاتمہ ہو، یہ تو ختم ہو، جو ہونا ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو حشر کا دن ہے یہ کتنا خوفناک ہے کہ انبیاء کی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، گویا یہاں ٹھہرنا، یہاں رکنا، یہاں بات کرنا، یہاں حساب دینا، انتظار کرنا، یہ عذاب سے بھی بڑا عذاب ہوگا، جس کے بارے نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا زمین تانبے کی طرح کی ہوگی یا سفید چپاتی کی طرح کی، جس پہ ٹہرنا مشکل ہوگا، پسینے کی لگام ڈالی ہوئی ہوگی، اور ہر شخص ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑا ہوگا۔ یحشر الناس عراتا حفاتا غرلا غیر مفتون، ہر شخص اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہوگا، کوئی لباس اس کو گرمی سے راحت پہنچانے والا، کوئی لباس اس کے اور سورج کی تمازت کے درمیان نہیں، کوئی چیز اس کو بچانے والی نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ اس روز یہ انتظار کتنا خوفناک ہوگا۔ حساب کے بارے میں ابھی جو ہونا ہے اس کے خدشات الگ ہیں، اس کی تکلیف الگ ہے، اور پتہ تو ہوگا نا سب کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پتہ تو آج بھی ہے، آج پتہ ہے، لیکن کوئی رکنے کو تیار، کوئی سننے کو تیار، کوئی بدلنے کو تیار۔ وما كانوا مهتدين، پتہ تو آج بھی ہے، اپنی حقیقت کا ہر شخص کو خود اعتراف آج بھی ہے، اپنی حیثیت کا ادراک آج بھی ہے، لیکن تب کیا ہوگا جب یہ سامنے صورت دکھائی دے رہی ہوگی اور کوئی بدلہ دینے والا اور کوئی سایہ دینے والا اور کوئی راحت پہنچانے والا، کوئی آپ کے لیے ڈھال بننے والا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اعمال جو آج آپ کو بھاری لگتے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، 25واں روزہ ہے، ان سینکڑوں افراد میں سے کسی سے بھی کہا جائے کہ اپنے روزے کو، کسی ایک روزے کو تول کر، ماپ کر، اس کا وزن کر کے خود تم بتاؤ کہ کوئی ایک روزہ بھی ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس درجے کا ہو کہ تمہیں کل جہنم کے سامنے سے بچا سکے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کو جانتا ہے، بس ایک رواں روی ہے، ایک انداز ہے جینے کا، اور اس میں کوئی خوف نہیں ہے۔ روز پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے سنتے ہیں مالکی یوم الدین، لیکن کبھی اس یوم الدین کو سوچا کہ ایک دن انتظار کر رہا ہے، اس دن میں ہمارا حساب ہوگا، اور وہ دن اتنا خوفناک ہے، اللہ اکبر، کہ جس دن کی جب صبح ہوگی، جو قیامت قائم ہونی ہے نا، اس سے پہلے کی بات، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے لمحے میں ہی، یوم یجعل الولدان شیبا، اس کا اثر اتنا خوفناک ہے۔ یہاں کہتے ہو نا مجھے غموں نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے حالات نے بوڑھا کر دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ دن ایسا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ جو ہے اس دن کو دیکھتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس دن کی کچھ تکلیف، کچھ احساس، کچھ اس دن کی راحت، اس دن کے لیے کوئی راحت کا سامان، جو راستہ بتایا گیا، جو لائے عمل دیا گیا، جو پیغام دیا گیا، جو صراط دکھائی گئی، اس صراط کی کوئی فکر جو مانگتے ہو اہدنا الصراط، اس کی کوئی خبر فکر، اس کے بارے میں کوئی احساس، لیکن یہ بات ماننا آسان نہیں ہے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے
کہ خواہش پرستی کرنے والے آپس میں بحث مباحثہ کریں گے کہ شاید اس طرح سے وہ جان ان کی چھوٹ جائے. اللہ انہیں اپنی خلوت میں بلائے گا، کچھ لوگوں کو ڈانٹے گا، کچھ وعظ دلائے گا. مومن شرم کے مارے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پھر اللہ ان کی مغفرت کر کے بھیج دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ جس کو تو نے معاف کر دینا ہے اس گروہ میں ہمیں کر دے. پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، یہ بخاری کی روایت ہے، قیامت کے روز اللہ مومن کو قریب کرے گا، دوسروں کی نظروں سے اوجھل کرے گا، گناہوں کا اعتراف کروائے گا کہ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور بندہ مومن مانتا چلا جائے گا. اور اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی ہم نے تمہارا برم رکھا تھا، آج آخرت میں بھی ہم تمہارا برم رکھتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. یہ کیسی راحت ہوگی. اسی طرح تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے اللہ سے کہ ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ بد نصیب ہوں گے، اور اللہ ان میں سے ایک کو بلائے گا اور اسے کہے گا اے میرے بندے بتاؤ کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی، سرداری نہیں دی، بیوی نہیں دی، اولاد نہیں دی، اونٹ نہیں دیا، گھوڑے نہیں دیے، ڈھیل نہیں دی تھی، مہلت نہیں دی تھی؟ اور بندہ کہے گا کہ بالکل سچ ہے، مجھے یہ سب کچھ ملا تھا. تو اللہ پوچھیں گے بتاؤ پھر تمہیں مجھ سے ملنے کی توقع امید تھی؟ کہے گا کہ نہیں، میں نہیں مانتا تھا اس بات کو. حقیقتاً اعتراف کرنے کے باوجود بھی اندر سے نہیں مانتا تھا، اندر سے تسلیم نہیں کرتا تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑے گا. پھر دوسرا بندہ اس سے بھی ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے سے. پھر تیسرا بندہ، اللہ اکبر. اور تیسرا جو ہے نا وہ چال باز ہوگا، وہ کہے گا میں تمہاری تعریف کرتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، میں نیکیاں کرتا تھا، میں آخرت سے ڈرتا تھا، میں تم سے ملنے کی امید رکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہم گواہ پیش کر دیتے ہیں، اور یہ سوچے گا بدبخت وہاں کھڑے ہو کر بھی کہ میرے خلاف کون گواہ ہوگا. میں تو بڑا چالاک تھا، میں نے بڑی چالاکی سے ماحول بنا رکھا تھا، کوئی میرے گناہ پہ گواہ نہیں ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. اللہ اس کے منہ پر، اور پھر اس کے وجود کو اس کا گواہ بنا دے گا. اور سب سے پہلے اس کی ران اس کے خلاف گواہی دے گی کہ یہ کچھ کرتا تھا، لوگوں سے تو چھپ سکتا تھا، اپنے آپ سے کیسے چھپتا ہے. یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن جب تمہیں گزر کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی ایک پل سے گزرنا پڑے گا. اور یہ پل کون سا ہے؟ جو کیسا ہے؟ بال سے، تلوار سے، اندھیروں میں چھپا ہوا، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا. اس پر سادان بوٹی کی طرح بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، درختوں کی طرح کے. اس میں سے گزرنا ہوگا، اور کوئی سہارا، کوئی ساتھی، کوئی معاون. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. حساب بعد میں شروع ہوگا اور پل صراط سے پہلے گزرنا پڑے گا. یہاں سے گزرنا ہوگا. اور کیسے گزریں گے؟ یمرون علی قدر اعمالہم. لوگ اپنے اعمال کی قدر سے، اعمال کی مناسبت سے گزریں گے. یمرون کالبرق. کچھ لوگ اس پر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، تیز بھاگنے والے کی طرح گزر جائیں گے، تیز چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پیدل چلنے والوں کی طرح گزریں گے، اور کچھ اس پر گر پڑ رہے ہوں گے.
اس پر گر پڑ رہے ہوں گے، ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث کہتی ہے کئیوں کے پاس تو پورا وجود ہی نور بن جائے گا، ان کا ایمان اور اس روشنی کی بنیاد پر جو یہاں یہ روشنی دین کی روشنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ضمیر کی روشنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ روشنی اسے کل اس پل صراط سے پار کروا دے گی۔ لیکن جسے یہاں ایمان عزیز نہیں، ایمان کے بارے سوچتا نہیں، یہ شخص کل وہاں قیامت کے روز اپنے اس تھوڑے سے نور سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اتنی شدید تاریکی ہوگی کہ اسے پاؤں پڑتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، اور کسی کے لیے تو فرمایا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پر صرف نور ہوگا۔ یعنی اس نے ایمان کو نہ سر پہ سجایا، نہ آنکھوں میں بسایا، نہ دل میں اس کو جگہ دی، نہ ہاتھوں میں سجایا، اس نے ایمان کو سب سے حقیر بنا کے رکھا تھا۔ آج اللہ نے روشنی بھی حقیر جگہ پر دی ہے، اور اس سے یہ گزر رہا ہے، اور وہ کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے۔ جب جلتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے، اور اس پل پر اپنا توازن قائم کرنا یہ سننا آسان لگتا ہے، یہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم کرنا آسان لگتا ہے، لیکن اس کیفیت کو سن کر صحابہ کی چیخیں نکلا کرتی تھی، صحابہ کی شفیاں نکلا کرتی تھی، جن کے لیے جنت کے وعدے تھے، سلام آتا تھا، نام لے لے کر نبی پاک نے جنت کے وعدے کیے، ان کو یہ بات سنائی جاتی، ہم لطیفے بناتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم مولوی کو بھی مذاق بناتے ہیں، ہم جہنم پل صراط کو بھی مذاق بناتے ہیں کہ مولوی کسی کو گزرنے نہیں دے گا۔ ہم نے کیا گزرنا ہے، ہمیں تو اپنی فکر پڑی ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے گزرنا پڑے گا، اور گر پڑ رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں کے بل ہوگا، کوئی گھسٹ رہا ہوگا، کسی کا ہاتھ اوپر پڑا ہے اور پورا جسم نیچے لٹکا ہے، کسی کا پاؤں اوپر لٹکا ہے اور پورا جسم نیچے لٹکا ہے۔ اب اگر روزے سے وفا صحیح طور پہ کی ہوگی نا، تو اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال بن کر آ جائے گا اگر اس کے ساتھ صحیح وفا کی ہے، اگر پوری طرح سے اس کا خیال رکھا ہے۔ کیسا خیال؟ کیسا خیال؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، مکاری نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے، منہ بند کیا ہوا ہے، لیکن باقی سارے کام اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے میرے حبیب ذرا ان سے کہو من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے پہلے ہی کہ بھوکا پیاسا رہ کے ہمارے پاس آ جائے، یہ تو ادھر کی ایک کیفیت تھی لعلکم تتقون، ادھر دل کو زندہ کرنے والا ایک عمل تھا، ایسا تو کیا ہی نہیں، تو یہ گر پڑ کر گزر رہا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے، اور اس دن فرمایا کہ حالت اتنی بری ہوگی کہ چند لوگ ہی اس سے بچ پائیں گے۔ وہ لوگ کون ہیں جو اس مشکل ترین وقت میں بھی امن کے ساتھ ہوں گے، راحت کے ساتھ ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کو پھر اپنے سینے سے لگائے رکھا، ایمان کے لیے جان جاتی تو چلی جائے، مال جاتا تو چلا جائے، گھر بار چھوٹتا تو چھوٹ جائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر کبھی اس کے ساتھ ظلم نہیں ملایا۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کی ذات کو ماننے کے بعد، اس کی صفات کو ماننے کے بعد، اس کے اسماء کو ماننے کے بعد، اس کی حیثیت کے واضح ہو جانے کے بعد، پھر کبھی کسی کی طرف پلٹ کر دیکھا ہی نہیں ہے۔
پھر اگر اس کو 2 اونٹوں کے ساتھ رکھ کے چیر بھی دیا جائے، آسان نہیں ہے. پلٹ کر نہ دیکھے، کوئلوں پر رکھ کر بھون دیا جائے، سزائیں دی جائیں، تعذیب دی جائے، پھر نہیں دیکھا. کیوں؟ یہ جو ایمان کی لذت سے گزرا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھا ہے. ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، جی ہاں. جسے اللہ رسول سے محبت ہو جائے، جو اللہ رسول کے لیے جیتا ہو، جسے ایمان سے پیچھے ہٹ کر خیانت کی طرف، شرک کی طرف، اسلام سے دور ہٹنے پر ایسی مشکل لگتی ہو جیسے آدمی کو آگ میں ڈالا جائے، جو اتنی ایمان کی کیفیت کو محبوب رکھتا ہے، یہ ایمان کا ذائقہ چکھنے کا. ذاق طعم الایمان، یہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا، اس کو لطف آ رہا ہوگا ایمان کا. اس کو مارے کھا کر، گالیاں سہ کر، تانے سہ کر، لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے باتیں سن کر اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے، اس کی محبت چاشنی اور بڑھتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو اپنے رب کے لیے بڑا محبوب بنا رکھا ہے. یہ آدمی اور یہ طبقہ اس روز راحت میں ہوگا، امن میں ہوگا، ہدایت پر ہوگا. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے زندگی میں سب سے عزیز، سب سے محبوب نیک اعمال کو بنائے رکھا، حرص جان بنائے رکھا. وہ لوگ جن کا ذکر حضرت رسول اللہ نے فرمایا، یہ عادل بادشاہ ہے، یہ عادل بادشاہ ہے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان، یہ گھنٹوں اپنا وقت برباد نہ کرنے والا، عبادت کے اندر اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھنے والا، عبادت کے ساتھ رغبت رکھنے والا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ وہ ہے جو چھپ کر صدقہ دیتا تھا، یہ وہ ہے جو کسی مالدار حسین عورت کے فریب میں نہیں آیا، اس نے اللہ کے چہرے کو سامنے رکھا ہے، اور کسی کائنات میں کسی حرام عورت کا، حرام کار عورت کا چہرہ اس کی آنکھوں میں جچا ہی نہیں ہے. یہ وہ ہے جو آپس میں اللہ کی محبت کی بنیاد پر محبت کرتے تھے. الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی وجہ سے نفرت رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کہا جائے گا اللہ اکبر. جب سب کڑی دھوپ میں کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ، ان نیک اعمال کے ساتھ آئے، ان نیک اعمال کے ساتھ جو اللہ کو بڑے محبوب. تو اللہ ان کو پکار کر لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کروا کر ان کو اپنے عرش کے نیچے، اپنے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے اعمال عزیز تھے، نیکیاں عزیز تھیں، جن کی فکر ہر وقت نیکی ہی نیکی ہوتی تھی. اور وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جو تنہائی میں ہوتے تھے، کوئی پاس نہیں ہوتا تھا، کوئی کہنے والا، کوئی کیمرہ، کوئی سننے والا، کوئی گواہی دینے والا نہ تھا. انہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. ان کو دیکھنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان کے تقوی کی گواہیاں دینے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اس روز مالک کہے گا، اے میرے بندے فلاں بن فلاں، آ نہ ذرا سامنے، آج پتا چلے. تو راتوں کی تنہائی میں ہمارے سامنے روتا تھا، اپنی تنہائی میں ہم سے ڈرتا تھا، ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا. آؤ آج ہم تمہارا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ہے میرا وہ محبوب بندہ جو میرے سامنے آنے سے، میری ملاقات سے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے
میرے احساس سے، میرا نام آنے سے جس کی آنکھیں تر ہوتی تھیں اور کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں. کہیں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مفادات سے بالا تر تعلقات ہیں، الحب للہ، یہ جو ہے نا لین دین، میں اس کی عزت کروں، میں اس سے محبت کروں، وہ مجھ سے محبت، میں اس کو بڑا کروں، وہ مجھے بڑا کرے، میں اس کی دعوتیں کروں، وہ میری دعوت کرے، میں اس کے ساتھ ٹھیک تو وہ میرے ساتھ ٹھیک، مجھ سے درا کوتاہی ہوئی تو اس نے مجھے چھوڑا، اس سے درا کوتاہی ہوئی تو میں نے چھوڑا. یہ تعلقات اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ دھوکے کی بنیاد پر ہے، یہ مفاد کی بنیاد پر، یہ لالچ کی بنیاد پر. اور اللہ کی قسم سگے بھائی سے بھی اگر کسی کے تعلقات اللہ کی وجہ سے ہے، محبت اللہ کی وجہ سے ہے، دوست سے دوستی محبت اللہ کی وجہ سے ہے، کسی عالم سے دوستی اللہ کی وجہ سے ہے، کسی قائد لیڈر سے دوستی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے، تو یہ آدمی بھی وہاں اس فزع اکبر سے، اس بڑی گھبراہٹ سے، ان محشر کی سختیوں اور پریشانیوں سے، ان گھبراہٹوں سے پاک اللہ کے سائے میں کھڑا ہوگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں کیا بات عزیز ہے. اور امام مجاہد نے ایک واقعہ لکھا ہے یہاں پر، فرماتے ہیں مدینہ کے گھر والوں کے پاس بھوکے تھے، پریشان تھے، ایک بکرے کی سری آئی، سر، کسی نے تحفہ ہدیہ صدقہ بھیجا، ان کے گھر آئی، وہ بنانے لگے ہیں، پکانے لگے ہیں، خیال آیا ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہے، ان کی طرف بھیج دی. یوں گھنٹوں گھومتے گھومتے واپس یہی بکرے کی سری انہی کے گھر واپس آ گئی. اور راوی ہے امام مجاہد، تابعی ہے وہ پڑے، یعنی ان کے تعلقات مفادات سے بالا تر ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ شخص جو کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. مسلم شریف کی روایت. جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایک مصیبت میں اس کے کام آئے، ایک مصیبت لیکن کام آنا اللہ کے لیے ہو، احسان جتلانے کے لیے نہیں، اپنا نام بڑے کرنے کے لیے نہیں. من نفس، جو اس لیے کسی کے کام آتا ہے، کسی مصیبت زدہ کے کام آتا ہے، بدلہ اللہ سے چاہتا ہے. اللہ کے حبیب فرما گئے کل قیامت کے دن جو وہاں قرب آئیں گی، وہاں جو پریشانیاں، وہاں جو گھبراہٹیں آئیں گی، اللہ اس کی ان گھبراہٹوں کو، ان پریشانیوں کو دور کر دے گا. پھر کیسے آدمی سیدنا عمر کو یاد نہ کرے. اب یہاں بعض اوقات بعض لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ خدمت خلق کے کام میں ملیے، وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے لوگ، ہمارا اتنا بڑا اسٹیٹس، ہم کیا ان کے ساتھ گلیوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیں. یہ کام آپ کریں جی، آپ ہم سے وسائل لے لیں، یہ تو کل قیامت کو پتہ چلے گا. سیدنا عمر کیسے یاد نہ کرے. مجاہدین کے خط آتے ہیں، مجاہدین کے خط آتے ہیں، وہ خط دینے کے لیے کوئی ڈاکیا اور نہیں جاتا، سیدنا عمر جاتے ہیں. اور اگر کسی کی بیوی، کسی کے گھر میں بچہ اس تحریر کو پڑھنے والا نہیں تو عمر ان کی تحریر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس تحریر پر بیٹھ کر کہتے آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے باپ نے، تمہارے شوہر نے کیا لکھا ہے. رات کی تنہائیوں میں لوگوں کی خدمت کرنے والا مدینہ کا گشت کر رہے ہیں. ایک عورت، ایک بچے کو دیکھا، پانی کا ایک بڑا سا مشکیزہ ہے اور ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت رات کی تنہائی میں آدھی رات کو پانی لینے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور اس نے کہا شوہر ہے نہیں، سواری پاس نہیں، کبھی لوگوں کی فکر کیا کریں، لوگ کس طرح کی اذیتوں میں وقت گزارتے ہیں اور وہ کس طرح سے سسک سسک کر جیتے ہیں، تم پاس رہ کر نہیں جان پاتے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ شوہر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کوئی لونڈی غلام نہیں ہے، دن کے وقت حیا آتی ہے کہ میں جوان جہان عورت میں پانی اٹھا کے جاؤں، حیا آتی ہے، لہذا رات کو اپنے اس کم سن بچے کے ساتھ آتی۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، گھر پہنچایا اور کہا صبح آنا عمر کے پاس، تمہارے لیے کسی خدمتگار کا انتظام کر دے گا۔ کہنے لگی عمر کہاں ملتا ہے، یہ پروٹوکولی جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو ہر کسی کو ملتے ہیں، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں پھر کسی کو قریب آنے دیتے۔ لیکن عمر کو دیکھو، کہا تم آنا تو صحیح۔ صبح وہ آئی اپنے بچے کے ساتھ، دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارا مشکیزہ اٹھائے پھرتا تھا۔ ڈر کر واپس لوٹی، تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی کہ کہیں سزا نہ دے دے۔ آپ نے اپنے غلام کے ذریعے سے بلایا اور اس کو سواری دی، اس کا انتظام کیا، اس کو غلام دیا، اس کے کام کرنے والا۔ ایک مصیبت کو، ایک پریشانی کو کسی مومن سے دور کرنے والا، یہ بھی کل راحت میں ہوگا۔ معاشر کی گرمی، اس دن کی پریشانی، فضائل اکبر، گھبراہٹ، اس سے محفوظ ہوگا۔ اب تم دیکھنا، اور اگر آپ اپنے حصے کی ایک مصیبت کسی کی دور کر دیں نا، ہم سب مل کر اپنے سرکل میں، تو کسی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکومت کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ لوگوں کو لائنوں میں لگوا کر ذلیل کر کے پھر ان کو کوئی راشن دے، یہ خود آپ کر لیں۔ لیکن جب یہ کام کہتے ہیں تو بہت سی زبانیں بلند ہوتی ہیں اور کہتے ہیں یہ کام حکومت کے ہیں، تو حکومت تو اپنا حساب دے گی، آپ کیسے بچ جائیں گے؟ آپ کیسے بچیں گے؟ اسی طرح وہ لوگ، قاری صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ایک حدیث ان کے کام کے آگے، اذان دینے والا، اذان دینے والا، اللہ کے اس بلاوے کو بلند آواز سے پڑھنے والا، خوش الہانی سے پڑھنے والا، شوق سے پڑھنے والا، اذان دینے والا۔ اس لیے نہیں کہ میری آواز اچھی ہے تو لوگ تعریف کریں، عمل اچھا اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی گردنیں دوسروں سے لمبی اور ممتاز ہوگی۔ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی اور ممتاز ہوں گی۔ بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شخص عبد الرحمن الصعصع سے کہا کہ تمہیں بکریاں بڑی پسند ہیں، چروانا، ان کو چرانا بڑا پسند ہے، بادیہ نشین ہو، دیہاتوں گاؤں میں رہتے ہو، جنگلوں میں رہتے ہو، تو جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو اکیلے نماز پڑھنے سے پہلے بھی اذان کہا کرو۔ اذان اس لیے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جائے گی قیامت کے دن، اس ایریا میں، اس علاقہ میں رہنے والی تمام مخلوقات اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ کتنی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی ہیں، یہاں پر دسیوں قسم کی اس فضا میں مخلوقات ہیں جو آپ نہیں جانتے، زمین پہ رینگنے والی، ان کی گواہیاں ملیں گی اس شخص کو جو اللہ کے لیے اذان کہتا ہو، اللہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ اور جناب بلال
کیا مقام ہوگا بلال کا، دنیا میں بھی کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، انوکھا سا۔ اس بیت اللہ جو آج آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کی پہلی اذان اور اس کا پہلا مؤذن بلال ہے۔ یہ جو آج مسجد نبوی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کا پہلا مؤذن بلال ہے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فتح کر لیا، حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ اس غم میں کہ مدینے میں آپ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے، ہندوستان کے کئی فریبی مولویوں کو مدینے میں رسول اللہ دکھائی دے جاتے ہیں، بلال کو نظر نہیں آتے تھے۔ بلال چھوڑ گئے، شہر چھوڑ گئے، پلٹ کر نہیں آئے، بلکہ وہ جو پلٹ کر آنے کا قصہ آپ لوگوں کے ہاں معروف ہے، وہ کوئی قصہ نہیں ہے۔ ہاں، بلال فلسطین میں، شام میں جہاد میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے فلسطین فتح کروا دیا، اللہ نے شام فتح کروا دیا، بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ سیدنا عمر آئے چابیاں لینے کے، مسجد تعمیر ہوئی، پہلی اذان کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بلال کو طلب کیا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، اس کے راوی سیدنا عمر کے غلام اسلم ہیں۔ بلال کو طلب کیا، مجاہدین میں تھے۔ بلال آئے اور بلال سے کہا کہ 2 اذان یہاں پر بھی، بیت اللہ میں پہلی اذان، مسجد نبوی میں پہلی اذان، مسجد اقصی میں ہے نا اعزاز۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اور جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بلک پڑے، رو پڑے، اور اسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم پورا لشکر سسکیوں سے رو پڑا۔ جو حضور سامنے بٹھا کر رسول اللہ کی گواہیاں دیتے تھے۔ اور آخری بات، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ محشر کی گرمی، پریشانی، فضائل اکبر، بے چینی، گھبراہٹ اس سے محفوظ ہوگا۔ جو رسول اللہ سے، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ سنو، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا، آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ مجھ سے ابھی آیا تھا نا، آ کے کہتا ہے اے سونے میں گھر جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا نہیں تو چین لٹ جاتا ہے، پھر آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، ایک نظر آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے تو اطمینان آ جاتا ہے، گھر جاتا ہوں دل نہیں لگتا، آپ کے پاس آتا ہوں اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میرا بنے گا کیا؟ فکر دیکھیے اس کو، میرا کیا بنے گا کہ جب میں فوت ہوا، آپ اس دنیا میں نہ ہوئے، میں آخرت میں آپ کے آس پاس کہیں نہیں ہو سکتا، آپ کا مقام اور مرتبہ کہاں، میں کہاں، میں جنت میں بھی ہوں گا تو کہاں، آپ کے قریب کہاں ہو سکتا ہوں۔ اسے فکر یہ ہے کہ وہاں تو آپ کا مقام ہی اتنا، یہاں تو آپ ہمارے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے، یہاں تو آپ ہمارے درمیان موجود رہتے، آپ کو دیکھنا آسان، کوئی دربان کھڑا نہیں، آپ سے بات کرنا آسان، وہاں تو آپ کا پروٹوکول ہی مختلف ہوگا، جنت ہی بڑی بلند ہوگی، مقام ہی سب سے اعلیٰ ہوگا، تو اسے فکر ہے کہ میں وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے اسی کے لیے نہیں بلکہ ہر چاہنے والے کے لیے آسانی کر دی۔ اللہ کے حکم پر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا پریشان نہ ہو،
میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں، المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی آپ سے محبت کرنے والے، سنیے یہی حدیث دلیل ہے، نبی کریم سے محبت کرنے والے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، نبی کریم سے محبت کرنے والے آپ کے حمادون کی جماعت کا حصہ ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے مقام محمود کے آس پاس ہوں گے۔ جو آس پاس ہوں گے، جو جھنڈے تلے ہوں گے، ان کو کوئی فضا، ان کو کوئی بے چینی، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابتدا میں ہی حوض کوثر سے جام پلا دیا جائے گا، اور پھر حشر کی کوئی گرمی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف انہیں کوئی کسی قسم کی ضرر، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ یہ اطمینان میں ہوں گے۔ جسے ایک دفعہ اس حوض کا پانی مل گیا، اس کی پیاس ہی ختم ہو گئی، اس کی بے چینی ختم ہو گئی، اس کے لیے موسم ہی بدل گیا ہے۔ لیکن یہ کن کو حاصل ہوگا؟ جو غیر مشروط رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، غیر مشروط۔ اس محبت کے لیے اعلان کرنا، پرچار کرنا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نعتیں سنانا، گانا نہیں، سنت سے محبت، آپ کے راستے سے محبت، آپ کے طریقے سے محبت، آپ کے عمل سے محبت، آپ کے حکم سے محبت۔ محبت تو پھر یہ ہے نا، خالی دعویٰ نہیں چاہیے۔ اگر خالی دعوی محبت اور خالی نہیں بلکہ عملی محبت کا دعویٰ اگر ابو طالب کو نہیں بچا سکتا، ایمان کے بغیر، سنت کے مانے بغیر، حیثیت کے مانے بغیر اگر عملی محبت بھی ابو طالب کو نہیں بچا سکتی، مجھے بتاؤ تمہیں کون سی محبت بچا لے گی؟ جو خالی کھلی دعویٰ ہو، صدقے یا رسول اللہ کے نعرے ہوں، اور عمل کی باری آئے، سنت کو اپنانے کی باری آئے، آپ کی کیفیت کو ماننے کی باری آئے، تو تم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو۔ یہ ہے وہ کامیابی کا راستہ۔ اور آج اس رمضان کے آخری جمعے، جانے اگلے سال رمضان میں کس کی کس سے ملاقات ہو نہ ہو، اتنی قیمتی گھڑیاں آئیں یا نہ آئیں، میرا مشورہ ہے جمعے کے دن، جمعے کے بعد سے لے کے خاص طور پر مغرب تک کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی خاص وقت ہے۔ اور ہر جمعے ہی ویسے تو اللہ کے رسول نے جمعے کے روز کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، کثرت سے۔ اس پہ کیا خرچ آتا ہے؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ کاروبار کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے، اس پر کان پہ ہاتھ نہیں رکھنا پڑتا، فون پکڑنا نہیں پڑتا، آسان ترین، اور کچھ نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسنون درود ہے، اللہم صلی علی محمد بھی مسنون درود ہے، آسان ترین۔ اگر آپ درود پاک کو ہی اپنا ورد اور حرص جان بنا لیں تو یقین کیجیے اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل کہ صحابی سے آپ نے کہا تھا جب تو مسلسل مجھ پر درود بھیجنا شروع کر دے گا، اذن تکفا ہمک، اللہ تیرے سارے غم ہی مٹا دے، اللہ تیری ساری ضرورتیں ہی پوری کر دے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، اللہ کو بھی یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، نبی پاک پر درود پڑھتے جو اس کی برکت اتنی، اللہ خود ہی تمہاری ضرورتوں کو پورے کر دے گا۔ پڑھو گے آج شام تک، خاص طور پہ چلے آج کی اس مجلس کا ایک فائدہ ہو کہ آج شام تک کثرت سے بے شمار دفعہ اپنے تعلق کو ٹٹولتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھیے، اور سوچتے جائیے گا میری زندگی میں ایسا کیا کچھ ہے جو میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا میری ہر امتی سے میرے حوض پر ملاقات ہوگی، مجھے بتاؤ ملاقات ہو اور میرے پاس کردار نہ ہو، ملاقات ہو اور میرے پاس سچ نہ ہو، اس کا کردار سچا ہے، میرے پاس سچ نہ ہو،
ملاقات ہو اس کے پاس امانت ہے اور میں خیانتوں سے بھرا ہوا، ملاقات ہو وہ پاک بات ہے، پاک نفس ہے اور میں آلائشوں سے لچنا ہوا، ملاقات ہو تو کس حال میں ہو، کیسی ملاقات پسند کرتے ہو، نظریں جھکا کے ملنا چاہتے ہو یا نظروں کو ٹھنڈا ٹھار کرنا چاہتے ہو؟ نظر رسول اللہ کے چہرے پر تو تبھی جائے گی جب اس میں اعتماد ہوگا، جب یہ رسول اللہ کی سنت سے بھرپور سرشار زندگی گزار کے نبی پاک کے سامنے جائے، اللہ کے رسول میں آپ کا سچا وفادار، آپ کا حقدار، میں نے زندگی آپ کی سنت پر، آپ کے راستے پر قربان کر دی ہے، میں نے اپنی خواہشوں کو روک کر آپ کے حکم پر عمل کرنا پسند کیا ہے، یہ تو کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر شرمندگی ہوئی تو کیسی ملاقات ہوگی؟ اس کے بارے میں غور کیجیے۔